شاعر نے کہا ہے چراغ اپنے مقدر کا جگا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنے مقدر کا جگا لے جس کا جی چاہے، مقام زیست اپنا بنا لے جس کا جی چاہے۔ یہ محفل سرور کونین کی محفل ہے، یہ محفل سرور کونین کی محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے۔ اور آقا کی شان میں شاعر نے کہا ہے نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ پورا قرآن اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں نازل کیا ہے، سبحان اللہ زندہ باد۔ قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا۔ بے شک۔ اور آگے شاعر فرماتے ہیں دیتا ہے رب تعالی سرکار بانٹتے ہیں، دیتا ہے رب تعالی سرکار بانٹتے ہیں، کھاتا ہے سارا عالم صدقہ میرے نبی کا، سبحان اللہ بے شک۔ کھاتا ہے سارا عالم صدقہ میرے نبی کا۔ بے شک بے شک۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بے شک۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بے شک۔ والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بے شک بے شک۔ کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ ہمارے راضی ہوں گے، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ بے شک۔ حضرات محترم، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے، ماں باپ ایک ایسی ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، بے شک سبحان۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ماں کو ناراض رکھو گے جنت میں نہیں جا سکتے، اور باپ کو ناراض رکھو گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بے شک بے تو شک۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کا ادب کرنا ہر کسی پر فرض ہے، ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے۔ حضرات دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کوئی بندہ صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد محبت سے والدین کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کتنی ماں باپ کا ادب کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ماں باپ کو جو ناراض رکھتے ہیں، ماں باپ کا جو دل دکھاتے ہیں، وہ جہنم کے حقدار ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا دل مت دکھایا کرو، ماں باپ کو ناراض مت رکھا کرو۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کعبے کا طواف کرتا رہے، پوری زندگی کعبے کا طواف کرتا رہے، اگر کوئی شخص پوری زندگی کعبے کا طواف کرتے کرتے مر جائے اور اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو جنت تو کیا چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اگر کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، اپنے گھروں میں خوشحالی چاہتے ہو، اپنے آپ کو اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں لیتے رہو، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں نبی کے درجہ رکھتی ہیں۔ حضرات محترم، جو والدین سے دعائیں لے کر جاتا ہے کاروبار کے لیے، والدین سے دعائیں کروا کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، علماء
اہل سنت قاری نور محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک واقعہ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ماں کی دعاؤں میں کیا اثر ہوتا ہے، اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے ماں کی دعاؤں میں۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرات ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک و مولا، میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جو جنتی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، وہ شخص گوشت کا کاروبار کر رہا ہے۔ اس کے پاس بین کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے، کوئی اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا لیکن کام کوئی بھی اچھا نہیں کر رہا ہے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ گھر پہ کوئی اچھا کام کرتا ہو، میں گھر پر اس کے ساتھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کون سا ایسا کام کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص شام کو اپنی دکان بند کرتا ہے اور بند کرنے کے بعد اپنے گھر کو جاتا ہے۔ پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر پہنچتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے، یہ بھی اندر سے داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے، جانے کے بعد یعنی کہ وہ خود ہی آٹا نکالتا ہے، آٹا نکالنے کے بعد خود ہی گوندتا ہے، گوندنے کے بعد خود ہی روٹی بناتا ہے، روٹی بنانے کے بعد اپنی اس کی والدہ ہے جو ضعیفہ ہے، آنکھوں سے یعنی کہ بینائی چلی گئی ہے، روشنی جا چکی ہے اور بہت ہی ضعیفہ ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے۔ حضرات محترم وہ شخص پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور روٹی لے کر جاتا ہے، پہلے اپنے منہ سے چباتا ہے، چبانے کے بعد اپنی والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کی والدہ کھانا کھاتی ہے، اور جب اس کی والدہ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی والدہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے اور عرض کرتی ہے، میرے مالک و مولا، میں اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوں، میں اپنے بیٹے سے بہت راضی ہوں، یا اللہ تو میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو یعنی کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص یہ اچھا کام یہ کرتا ہے کہ والدین کی خدمت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ جنت میں تمہارے ساتھ یہ شخص رہے گا۔ حضرات محترم اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، والدین کا ادب کرو، یقیناً دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وقت کی قلت ہے، میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔